السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے کرنٹ ایشوز میں دو باتوں کا ذکر کیا جائے گا جو حکومت نے آج اعلان کیا ہے۔ کافی باتوں کا اعلان کیا ہے لیکن ہم صرف دو باتوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو پینشنرز کی پینشن جو ہے اس کو منجمد کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور دوسرا ملک کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں بند کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پینشنرز پہ آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پینشنز کون وصول کر رہا ہے؟ یہ تمام کے تمام سرکاری ملازمین ہیں، اور اس وقت جو یہ منصوبہ جات بنا کے دے رہے ہیں وہ بھی سرکاری ملازمین ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سرکاری ملازمین جو اس وقت موجود ہیں، بیوروکریسی ہے، وہ ریٹائرڈ شدہ سرکاری بیوروکریسی اور سرکاری ملازمین جو چھوٹے درجے کے ہیں ان کے دشمن بنے ہوئے، ان کی پینشنز کو روکنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ جو بوڑھے پینشنر ہیں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ وہ کون سا ایسا کام کریں گے جس سے وہ آمدنی کا کوئی ذریعہ حاصل کر سکیں؟ وہ بڑھاپے میں کون سا کام کر سکتے ہیں؟ اور دوسری ڈیولپمنٹ اسکیمیں جو ہیں ان کے اوپر آپ نے بین کرنے کا سوچا ہے، تو ترقیاتی اسکیموں کے ساتھ جو باقی تمام انڈسٹری ہے اس کے ورکرز، اس کا مزدور طبقہ اور باقی جو لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ ان کو روزگار کہاں سے دیں گے؟ آپ تو پچھلی حکومت سے بھی آگے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے 50,000 نوکریوں اور گھروں وغیرہ کا، یہ 50 لاکھ کا ذکر کیا تھا۔ آپ لوگ تو ان سے بھی آگے نکل رہے ہیں، آپ تو لوگوں سے روزگار چھین رہے ہیں۔ تو آپ دوسرا کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ مہنگی گاڑیاں، مہنگے موبائل فون اور مہنگی کاسمیٹکس اور مہنگی انسانوں اور جانوروں کی خوراک اور اس طرح کی دوسری جن چیزوں کے بغیر عوام کا گزارا ہو سکتا ہے ان کی امپورٹ بند کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تمام لگژری اشیاء امیر لوگ، اعلیٰ ترین بیوروکریسی اور اعلیٰ ترین ڈیموکریسی اور یہ تمام سرکاری ملازمین جو اونچے درجوں پہ بیٹھے ہیں اور سیاستدان ہیں، یہ تمام نظام کو چلانے والے لوگ، یہ سب ان کے استعمال میں آتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے قدغن لگائی ہے غریب آدمی پر۔ اپنی چیزیں نہیں آپ لوگ روک رہے، آپ اپنے پٹرول، اپنی سرکاری مراعات، سرکاری گھروں کے رینٹ، یہ لوگ آپ نہیں روک رہے، ان کو کم نہیں کر رہے۔ آپ مجھے بتائیں، اس وقت موجودہ حکومت ہی لے لیں، نگران حکومت، اس میں کون سا بندہ ایسا شامل ہے جو غریب ہے، جو مڈل کلاس میں ہے، جو اعلیٰ ترین طبقے سے نہیں ہے، جن کی آمدن کروڑوں اربوں میں نہیں ہے؟ تو یہ لوگ اپنی مراعات کم کیوں نہیں کرتے؟ ان کو شوق ہے عوام کی خدمت کرنے کا۔ جو سیاسی نظام ہے اس میں تمام لوگ اسی نیت سے آنے چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ تو اگر یہ خدمت کے لیے آئے ہیں تو اپنی تنخواہیں کیوں نہیں یہ واپس کرتے؟ نہ لیں، ان کا کون سا گزارا نہیں ہو رہا؟ اپنی مراد کم کریں، یہ اپنی جیب سے سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ملوں، فیکٹریوں اور جگیروں کے مالک ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اوپر آ کے سب کچھ وصول بھی کر رہے ہیں اور عوام کو مارنے کے طریقے بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے بجائے آپ سمگلنگ کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ڈیوٹی فری اشیاء جو پاکستان میں آ رہی ہیں ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ کیا یہ ٹرک جو ہیں یہ پہاڑوں سے چڑھ کر آ رہے ہیں؟ جناب یہ روڈ سے آ رہے ہیں، تو روڈز پر کون ہے؟ چیک پوسٹیں کس کی ہیں؟ وفاقی حکومت کی۔ تو وفاقی حکومت ان کو کیوں نہیں روک رہی؟ اسمگلنگ کو کیوں نہیں روک رہی؟ ملک سے جن چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، چینی، آٹا، چاول، ان کی اسمگلنگ حکومت کیوں نہیں روک رہی؟ اپنے اداروں کو ایکٹیو کیوں نہیں کر رہی؟
اس کے بجائے کہ آپ لوگ عوام کو مار رہے ہیں، اپنے اداروں کو ایکٹیو کریں، اپنی انتظامیہ کو ایکٹیو کریں، اپنے اخراجات کنٹرول کریں۔ آپ لوگ بزنس ٹائکونز، پراپرٹی ٹائکونز، تاجر، دکانیں چھوٹی ہوں یا بڑی، ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا یہ علاقہ غیر ہے کہ ان پر ٹیکس نہیں لگ سکتا؟ یہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر جو ایک کالونی بناتے ہیں اور تمام کالونی دوسرا ڈیولپر جو ہے وہ خرید لیتا ہے، اس کے بعد وہ پھر عوام سے چھینتا ہے، اپنی مرضی سے پلاٹ بیچتا ہے۔ ان لوگوں پر آپ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ آپ ڈیولپر پر ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ وہ کالونی بنانے والے پر کیوں نہیں، ٹائکون پر کیوں نہیں ٹیکس لگا رہے؟ آپ نے ان کو کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ آپ جگیروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کی زمینیں کھلی پڑی ہیں، اگر یہ 10 ایکڑ کاشت کر رہے ہیں تو ان کے 50 ایکڑ خالی پڑے ہیں، ان پر آپ لوگ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ وفاقی حکومت ان پر بھی ٹیکس لگائے۔ ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل میلز، ایسے بہت سے ادارے، سفید ہاتھی جو آپ پال رہے ہیں، ان سے کیا رشتہ داری ہے؟ ان کو آپ پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پرائیویٹائز کریں اور ملک کی معیشت سے ان کا بوجھ اتاریں، جیسے باقی لوگ گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے ملازمین بھی کریں۔ اور پرائیویٹ شعبہ آپ دیکھیں گے، انہی اداروں کو جو گزشتہ 50 سال سے یا اس سے بھی زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں، ان کو پرائیویٹ شعبہ 1 سال میں آپ کو پلس کر کے دکھا دے گا، وہ آمدن لینے لگ جائیں گے۔ آپ لوگ کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ ان اداروں کی جتنی زمینیں پڑی ہیں، بشمول موٹر ویز، نیشنل ہائی ویز، ریلوے اور پی آئی اے، ان تمام اس طرح کے باقی جو ادارے ہیں، ان کی جو زمینیں خالی پڑی ہیں، ان کو 15، 20، 25 سال کے لیے آپ نیلام کیوں نہیں کر رہے؟ لیز پر دے دیں، کتنا پیسہ آ سکتا ہے۔ آپ پیچھے پڑ گئے پینشنرز کے۔ وہ بوڑھے پینشنرز کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ بتائیں آپ۔ آپ تو کاکڑ صاحب، آپ تو عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور پاکستانی رسم و رواج کے مطابق، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا، میں پاکستانی رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے سسٹم کے حساب سے آپ سینیٹر بنے ہیں تو کم از کم 25-30 کروڑ روپیہ، 50 کروڑ تو آپ نے بھی دیا ہوگا۔ تو کیا آپ غریب ہیں؟ آپ بھی اعلیٰ طبقے سے ہیں، تو آپ کو کیا پتہ غریب کی مشکلات کا؟ آپ مزید اس پر بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں، آپ سیمنٹ، بجری، بجر اور اپنا سریا، اس تمام جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، آپ اس کو بند کر رہے ہیں، آپ اس کے کام بند کر رہے ہیں۔ تو اس سے وابستہ جتنے مزدور ہیں، کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ آپ صرف یہ ان 2 باتوں کا جواب دے دیں کہ پینشنرز اور یہ غریب لوگ جو پوری انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، یہ کیا کریں گے؟ کیا پہلے بے روزگاری کم ہے؟ آپ لوگ اپنی آمدن کے ذرائع کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو آپ کے ادارے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دفتر کو سنبھال کر یہ کام کریں، ان کاموں پر توجہ دیں، ان کی نجکاری کریں۔ ان بڑے بڑے سفید ہاتھیوں کی پی آئی اے آپ لوگوں نے رکھا ہوا اپنی عیاشیوں کے لیے، آپ کو ٹکٹ فری ملتے ہیں، آپ سیریں کرتے پھرتے ہیں، تمام طبقہ اوپر والا۔ اور اسی طرح ریلوے کا بھی نظام یہی ہے، ریلوے کی بیوروکریسی بھی آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے رہی۔ اسی طرح پی آئی اے ہے، یہ کتنا مشکل ہے۔ آپ پی آئی اے کے پیچھے کس دن سے پڑے ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ آپ اس کو پرائیویٹائز کریں۔ آپ کی جو بیوروکریسی ہے یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو ٹارگٹ دیں کہ اتنے دنوں میں تمام جو اس کا پروجیکٹ ہے وہ تیار کر کے آپ کے سامنے رکھے، آپ اس کو نیلام کریں۔ اور دوسری طرف ان اداروں کی جتنی زمینیں ہیں، ان سب کا صبح ہی اشتہار دیں، ان سب کا صبح ہی اشتہار دیں، اور 15-20 سال کے لیے لیز پر اس کو نیلام کریں۔
دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ آتا ہے. آپ لوگ غریب کے پیچھے پڑ گئے ہیں. غریب کیا کرے گا؟ بھوکا ہی مرے گا نا. پھر جو آپ کا مشن ہے وہی ہوگا. تو اس کے بجائے اپنے ذرائع آمدن بڑھائیں، سمگلنگ روکیں، اس طرح کی تمام چیزوں کو کنٹرول کریں. پینشنرز کو نہ ماریں. وہ بیچارے کیا کھائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے؟ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ انڈسٹری آپ بند کر رہے ہیں، جو پینشنرز ہیں ان کو آپ یہ ڈالرز میں دیتے ہیں، یہ پاکستانی روپے میں دیتے ہیں آپ لوگ. تو پاکستانی روپیہ ملک سے جنریٹ کرنا کتنا مشکل ہے. آپ اپنے اداروں کو کام پر لگائیں. میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں میں آج تک بتا چکا ہوں اور بتا رہا ہوں، وہ بہت زیادہ بھی دن لے کے تو 10 دن اگر آپ کے ادارے کام کریں یا آپ کروائیں تو 10 دن میں یہ تمام پروسیس مکمل کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں. ان لوگوں کو کام پر لگائیں اور 11ویں دن آپ کی آمدن دیکھیں کتنی بڑھتی ہے. جو ڈالرز ہیں ان کو آپ دوسرے لکسری اشیاء بند کریں. یہ عوام نہیں استعمال کر رہی. مہنگی گاڑیاں کون خریدے گا؟ مہنگی کاسمیٹکس کون خریدے گا؟ یہ انسانوں اور جانوروں کی خوراک جو مہنگی ترین ہے وہ باہر سے کون منگوا رہا ہے؟ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اور دوسری طرف آپ کو پاکستانی روپیہ چاہیے تو اپنی تمام سرکاری اداروں کی بیکار پڑی ہوئی زمینیں ان کو الاٹ کریں، لیز پر دیں. اور یہ تمام جتنے بھی جاگیردار ہیں ان پر بھی ٹیکس لگائیں، فی ایکڑ کے حساب سے ٹیکس لگائیں. ان کی فصل نہ دیکھیں کہ یہ کاشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے ایکڑز پر ٹیکس لگائیں تاکہ یہ فصل کاشت کریں، یہ مجبور ہو جائیں فصل کاشت کرنے پر، اور ملک میں یہ چیزیں اویلیبل ہوں. زرعی زمینیں، زرعی چیزیں، ہر چیز اویلیبل ہو. اگر آپ ان کی فصلوں پر ٹیکس لگائیں گے تو یہ فصلوں کا ٹیکس ہی دیں گے، باقی آرام سے بیٹھے رہیں گے. جتنا یہ کام کر سکتے ہیں وہ اتنا کریں گے، اس کے بعد فارغ بیٹھے رہیں گے. آپ ان پر فی ایکڑ کے حساب سے ٹیکس لگائیں. یہ پروسیس بھی 10 دن میں مکمل کریں. آپ کون سا ان سے نجائز لیں گے؟ جو ان کی زمینیں اسی پر ٹیکس لیں گے نا. آپ ان پر وہ ٹیکس لگا دیں اور اس کو فوری طور پر نافذ کریں، بجائے یہ جو آپ نے ابھی سکیم بنائی ہے کہ فلاں کام ہم ایسے کریں گے، فلاں سکیمیں بند کر دیں گے، پینشنرز کی پینشنیں منجمد کر دیں گے اور کئی انڈسٹریاں بند کر دیں گے. وہ میرے بھائی تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، یہ کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ آگے کام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اپنے اداروں سے کام کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ اور جو بھی حکومت آتی ہے اداروں سے کام وہ نہیں کروا رہی. اب وزیر اعظم کو ہوتا وہ خود بھاگتا پھرتا ہے اور اس کے ادارے بیٹھے ہیں اے سیز والے کمروں میں بیٹھے ہیں، ان کے افسران آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں سڑکوں پر. یہ کس کو دکھا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ایکٹیویٹیز، یہ سڑکوں پر بھاگنے والی کس کو دکھا رہے ہیں آپ ڈلیور کیوں نہیں کر رہے؟ اور میرے بھائی آپ کام کریں، کام سے ڈلیور کریں، کام کر کے عوام کو دکھائیں، پھر مزہ آئے. تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ باقی ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ عوام کو صرف یہی جواب دے دیں ان 2 چیزوں کا کہ آپ غریب عوام پر یہ کیوں کر رہے ہیں. جو میں نے ابھی آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بیکار زمینوں کو لیز پر کیوں نہیں دے رہے؟ آپ موٹر ویز اور ہائی ویز کی زمینوں کو لیز پر کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ان اداروں کی نجکاری کیوں نہیں کر رہے؟ آپ جو چیزیں لگژری آئٹمز امپورٹ کرتے ہیں ان کو آپ بند کیوں نہیں کر رہے؟ کون سی مجبوری ہے آپ کو؟ لیکن آپ آسان طریقہ ڈھونڈیں گے. آپ سمگلنگ کو کیوں نہیں بند کر رہے؟ مارکیٹیں بھری پڑی ہیں سمگلنگ کے سامان سے، جو ڈیوٹی فری آ رہی ہیں کوئی ڈیوٹی نہیں ان پر لگ رہی، گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. افسران بیٹھے ہیں وہاں سے وہ ان سے بتا لیتے ہیں
اور نکال دیتے ہیں، نکل جاؤ۔ تو میری حکومت سے، وفاقی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو میں نے ابھی تجویز دی ہے اس پر عمل کرنے کا سوچیں، اگر ہو سکے تو ان پر عمل کریں، عوام کا بھی بھلا ہو جائے گا اور عوام آپ کو دعائیں بھی دے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں کرنٹ ایشو سے اجازت چاہتا ہوں۔ عوام کو اور اعلیٰ ترین بیوروکریسی اور ڈیموکریسی میں سے کسی درد مند افسر یا ڈیموکریٹ کو میری یہ تجویز پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ اعلیٰ ترین لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔